بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسرائیل کا 100 سالہ منصوبہ اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ امریکی بحری بیڑے بحیرہ روم میں موجود ہیں، عراق گھیرے میں ہے اور ایران نشانے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کی سلطنت خیبر تک پھیلے گی، مدینہ ویران ہوگا اور پھر وہ عظیم لشکر اٹھے گا جو دجال کے ظہور کا پیش خیمہ ہوگا۔ آج وہی لشکر ٹرمپ اور نیتن یاہو کی قیادت میں تیار ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بلوچستان پر غیروں کی نظر ہے اور پاکستانی فوج کو غزہ بھیجنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب محسوس ہوتا ہے۔ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے آپ شاید اس کی شدت کا اندازہ بھی نہ لگا سکیں۔ صورتحال نہایت خوفناک ہے اور ایک بڑا طوفان ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، میں اس کا ذکر بار بار کرتی آئی ہوں۔ اسرائیل تقریباً 100 سال سے اپنی حکومت قائم کرنے میں مصروف ہے اور اس نے کبھی اپنے مقصد کو نہیں چھپایا۔ انہوں نے ہمیشہ کھل کر کہا ہے وہ تخت داؤد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے تخت پر بیٹھ کر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا چھپایا کہ ان کے آبائی سرزمین ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر کے آباء و اجداد یورپ میں رہتے ہیں۔ نیتن یاہو کے بزرگ بھی یورپ سے تعلق رکھتے تھے۔ 2500 سال پرانی بات کو بنیاد بنا کر آج وہاں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں ایک شخص نے سوال کیا، کیا مجھے ڈی این اے ٹیسٹ کروانا پڑے گا تاکہ یہ ثابت کر سکوں کہ 2500 سال پہلے میرے آباء و اجداد وہاں رہتے تھے تاکہ میں آج وہاں قبضہ کر سکوں؟ لیکن یہ قبضہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، دنیا کی بڑی طاقتوں نے مل کر انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ اب وہ دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات تک کے علاقوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی ان کے راستے میں آیا اسے ختم کر دیا گیا۔ شام کمزور کیا گیا، لبنان کو نقصان پہنچایا گیا، صدام حسین سے سب سے پہلے نشانے پر آئے کیونکہ وہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے تھے۔ پہلے 8 سال کی جنگ سے انہیں کمزور کیا گیا، پھر 90 کی دہائی میں مزید دباؤ ڈالا گیا اور بالآخر انہیں ختم کر دیا گیا۔ لیبیا دور تھا، پھر بھی قذافی کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ اخوان المسلمون نے یہودی منصوبوں کے خلاف جدوجہد کی۔ حسن البنا کے دور سے تحریک چلتی آ رہی۔ سید قطب کی جدوجہد بھی سامنے آئی، لیکن اس سلسلے کے آخری نمایاں رہنما محمد مرسی جیل میں انتقال کر گئے اور وہاں سیسی کو اقتدار میں لایا گیا۔ پیارے دوستوں، سیسی نے مصر کی سرحد بند رکھی، غزہ کے بچوں تک روٹی اور خوراک نہیں پہنچنے دی۔ سعودی عرب نے ابراہیم معاہدے کے تحت ہاتھ ملایا، یو اے ای نے بھی ساتھ دیا۔ کئی ممالک خاموش ہو گئے۔ ایک قوت جو کسی حد تک کھڑی نظر آتی ہے وہ ایران ہے۔ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہے، لیکن اب صورتحال بہت نازک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی بحری بیڑے بحیرہ روم میں موجود ہے۔ عراق پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ شام کمزور کیا جا چکا ہے۔ لبنان مسلسل دباؤ میں ہے۔ یمن پر بھی حملے ہوتے رہے ہیں۔ گویا پورا خطہ ایک ایسے حصار میں آ چکا ہے جہاں ہر سمت سے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اب بات صرف غزہ تک محدود نہیں رہی، یہ ایک بڑے جغرافیائی اور نظریاتی تصادم کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگلا ہدف کون ہوگا؟ کیا ایران براہ راست نشانہ بنے گا؟ کیا عراق کو دوبارہ میدان جنگ بنایا جائے گا یا کوئی اور محاذ کھولا جائے گا؟ پاکستان کے حوالے سے بھی خطرناک باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔ بلوچستان پہلے ہی عالمی طاقتوں کی نظر میں ہے، وہاں معدنی وسائل ہے، ساحلی پٹی ہے، اسٹریٹجک اہمیت ہے۔ کچھ حلقوں میں یہ بات بھی زیر گردش رہی ہے کہ پاکستانی فوج کو کسی بیرونی محاذ پر بھیجنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ یہ سب محض اتفاق نہیں لگتا بلکہ ایک بڑی بساط بچھائی جا چکی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب بڑی طاقتیں کسی علاقے کو گھیرتی ہیں تو پہلے اسے اندر سے کمزور کیا جاتا ہے، پھر کیبرائیت، معاشی بحران، سیاسی عدم استحکام، میڈیا کا دباؤ، یہ سب ایک بڑے کھیل کے حصے ہوتے ہیں۔ آج مسلم دنیا انہی مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ دینی حوالوں سے بھی لوگ ان حالات کو بڑی علامت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کچھ علماء اور خطباء ان واقعات کو آخری زمانے کی نشانیوں سے تعبیر کرتے ہیں۔ مدینہ کے بارے میں روایت بیان کی جاتی ہے، بڑے لشکروں کا ذکر آتا ہے، دجال کے فتنے کی بات کی جاتی ہے اور امام مہدی کے ظہور کی امید دلائی جاتی ہے۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ہمیں اس وقت
کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم صرف تماشائی بن کر رہ جائیں گے؟ کیا ہم صرف خوف اور سنسنی میں مبتلا ہو جائیں، یا ہمیں اپنی اصلاح، اتحاد اور شعور کی طرف بڑھنا چاہیے؟ پیارے دوستو، حالات واقعی سنگین ہیں، مگر تاریخ کا ہر موڑ انسانوں کے فیصلوں سے کبھی بدلتا ہے۔ اگر ہم تقسیم رہے تو ہمیں استعمال کیا جائے گا، اگر ہم باشعور اور متحد ہو گئے تو شاید نقشہ بدل بھی سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی امت مسلمہ بکھری، اسے نقصان اٹھانا پڑا، اور جب بھی اس نے اتحاد، بصیرت اور حکمت سے کام لیا، وہ بڑے بڑے طوفانوں سے نکل آئی۔ آج کا دور بھی ایک آزمائش کا دور ہے۔ جذبات بڑھکنا آسان ہے، مگر حکمت کے ساتھ راستہ نکالنا مشکل کام ہے۔ دنیا کی سیاست صرف نعروں سے نہیں چلتی ہے، اس کے پیچھے مفادات، معاہدے، طاقت کا توازن اور خفیہ حکمات عملیاں ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر خبر جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، اس کے پیچھے بھی ایک زوایا ہوتا ہے۔ ہمیں تحقیق، شعور اور صبر کے ساتھ حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر واقعی بڑے واقعات کی طرف دنیا بڑھ رہی ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان، اپنے کردار اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ پھر کیواریت، باہمی نفرت اور الزام تراشی ہمیں مزید کمزور کرے گی۔ دشمن کو ہمیں توڑنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اگر ہم خود ہی تقسیم ہوں۔ امام مہدی کے ظہور کی امید ہو یا نہ ہو، اصل سوال یہ ہے کہ ہم ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ کیا ہم عدل، دیانت اور اتحاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کو تیار ہیں؟ کیونکہ تاریخ ہمیشہ ان قوموں کو یاد رکھتی ہے جو مشکل وقت میں صحیح فیصلے کرتی ہیں۔ آنے والے دن آسان نہیں لگتے، مگر ہر اندھیری رات بعد صبح بھی آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خوف کے بجائے شعور کا راستہ اختیار کریں، جذبات کے بجائے حکمت کا راستہ اپنائیں اور انتشار کی بجائے اتحاد کی طرف بڑھیں۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ، استقامت اور درست فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔